دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے سچائی پر مبنی بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے۔ ترجمان پاک فوج کی GHQ میں قومی پیغام امن کمیٹی سے ملاقات۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی بیانیہ پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے اور مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ NPAC کے مطابق فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ NPAC نے ریاستی بیانیہ کی ترویج کے لیے مساجد، مدارس اور جامعات میں آگاہی نشستیں بڑھانے کی تجویز دی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا۔ محمود اچکزئی واحد امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی قیادت میں PTI وفد نے اسپیکر آفس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے کاغذات صرف انہوں نے جمع کرائے، کل تک دستخط کی تصدیق ہو جائے گی۔ جمعرات کو ہمارا اپوزیشن لیڈر اناؤنس ہو جائے گا۔ جمعے کے دن سیشن میں ہمارا اپنا اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ اسد کیسر نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی ثوابدید ہے، وہ جب چاہیں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں PTI کے چیف وپ ملک عامر ڈوگر نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اسپیکر سردار ایاز صادق کو خط لکھا اور فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ PTI میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، عمران خان چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے، بیرسٹر گوہر نے اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے فیصلے کو کوئی سیاسی یا اپیکس کمیٹی تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہماری اسپیکر آفس میں مذاکرات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ PTI نے نئے میثاق جمہوریت کے لیے تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دے دی اور تمام فریقوں کے اتفاق سے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری دی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں، بانی PTI سے ملاقاتوں کو بحال کیا جائے۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملک اس وقت ایک نہایت نازک اور پیچیدہ سیاسی دور سے گزر رہا ہے۔ جمہوری قوتوں سے مطالبہ ہے کہ ایک نئے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا جائے۔ سہیل آفریدی کی جانب سے کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی خطرناک کوشش کی گئی، مگر سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ شرجیل میمن نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KPK کے دورے سے قبل سیکیورٹی تھریٹ موجود تھا۔ PTI کو باغ جناح میں جلسے کی باقاعدہ اجازت دی گئی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی اور جھوٹ بولا گیا کہ باغ جناح کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق اجازت ملنے کے صرف 5 منٹ بعد ہی یہ کہا جانے لگا کہ ہم سڑک پر جلسہ کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ PTI قومی دھارے میں رہ کر سیاست کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور مسلسل نفرت کی زبان استعمال کر رہی ہے۔ شرجیل میمن کے مطابق اگر سہیل آفریدی کے ذہن میں کوئی شرارت تھی تو اس نے کچھ اور ہی کرنا تھا۔ 8 فروری کو کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ پاکستان اور آئین کے اصولوں کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ سہیل آفریدی بتائیں، دہشت گردی میں افغانستان ملوث نہیں تو کون ملوث ہے؟ حکومت بتا دے، پولیس، FC، فوجی جوانوں اور لوگوں کو کون شہید کر رہا ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں فوج نکل جائے، آپریشن نہ کرے، کیا پولیس خالی ہاتھ سے لڑے گی؟ ہم جانتے ہیں وفاق نے 100% حصہ نہیں دیا، جو دیا ہے وہ کہاں لگایا؟ ضم اضلاع میں ایک تھانہ بھی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان حکومت کو دہشت گردی کے واضح ثبوت فراہم کیے ہیں، تاہم وزیر اعلیٰ KPK کا سرحد پار جا کر ثبوت طلب کرنا غیر منطقی اور مضحکہ خیز اقدام ہے۔ عطا اللہ طارڑ نے سہیل آفریدی کو افغانستان کا ترجمان قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے سماجی رابطے کی سائٹ پر لکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت اور شرمناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا افغان طالبان حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے شواہد دیکھ چکی ہے اور افغانستان کی سرزمین کے دہشت گردی کی کارروائی کے لیے استعمال ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ سہیل آفریدی نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کے خلاف ثبوت کا مطالبہ کیا تھا۔ 8 فروری کو PTI کیا کرنے والی ہے؟ علیمہ خان نے واضح اشارہ دے دیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ 8 فروری کا کیا لایا عمل ہے یہ ہم ابھی نہیں بتا رہے، لیکن ڈی چوک کوئی نہیں جا رہا۔ یہ واضح ہے کہ بندوق سے اس ملک میں سب کچھ نہیں چلایا جا سکتا۔ بانی PTI کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں سن رہی؟ کیوں چیف جسٹس ڈوگر بانی کے وکالت نامے سائن نہیں کرانے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ سب نے دیکھا کراچی میں لوگ بڑی تعداد میں نکلے، عوام زیادہ دیر تک ان کو برداشت نہیں کر سکتی، ان کو جلدی
جلدی ہے، علیمہ خان کو 8 فروری سے پہلے جیل بھیج دو۔ علیمہ خان نے کہا کہ 50 سے 60 ججز کو عدالتوں سے ہٹایا گیا۔ ججز سے پہلے ٹی وی پر اینکر بتاتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا۔ عمران خان نے جیل میں احتجاج کی بات کی تھی، پرامن احتجاج کی بات نہیں۔ علیمہ خان کے خلاف درج مقدمے میں کبھی شامل تفتیش نہیں ہوا۔ جیل میں ٹرائل کے دوران 3 سے 4 افسران پر مشتمل عملہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ 13 نومبر اور 22 نومبر کو علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تھی، جس دن بانی نے احتجاج کی کال دی۔ 6 سے 7 صحافی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل علی امیر شاہ کا 26 نومبر کیس کی سماعت میں بیان۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، میرے علم میں نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقاتوں کی فہرست سے متعلق کوئی احکامات دیے ہیں۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 17 گواہوں کو جرح کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ملک میں شہباز شریف سے زیادہ ونڈر بوائے کوئی نہیں، پنجاب اسمبلی کے واقعے سے پنجاب کے پی کے میں کوئی دراڑ نہیں آئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی گفتگو، بولے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی پنجاب اسمبلی آمد کے وقت موجود ہوتا تو انہیں گلدستہ پیش کرتا۔ وزیر اعلیٰ کو خیال رکھنا چاہیے تھا ان کے ساتھ کیسے لوگ ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ ٹی وی کیمروں کے ذریعے پورے ملک نے دیکھا۔ ایک شخص نے خود کو رکن اسمبلی بتایا، بعد میں پتہ چلا ایسا نہیں تھا۔ آئی ڈی کارڈ چیک کرنے پر علم ہوا ایک شخص سزا یافتہ تھا۔ پاکستانی مسافروں کے لیے بڑی خبر، یو اے ای پہنچنے پر طویل امیگریشن کارروائی سے چھٹکارا مل گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ اس نئے نظام کا آغاز ابتدائی طور پر پائلٹ منصوبے کے تحت کراچی سے کیا جائے گا۔ پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان میں ہی مکمل کر لی جائے گی، جس کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچنے پر انہیں امیگریشن کی طویل کارروائی سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس نظام کے تحت مسافر ڈومیسٹک سفر کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے اختلافات ختم ہو گئے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں راجہ پرویز اشرف نے نون لیگ سے اختلافات ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس کے اجراء سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی یکسوئی کے ساتھ سسٹم کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل انہی سے پوچھیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ اتحادی ہیں، اتحادی رہیں گے۔ مجھے سسٹم میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت نے آرڈیننس پر ہمارے واک آؤٹ کا نوٹس لیا۔ جعلی آرڈیننس لا کر صدر آصف زرداری کے ساتھ باریک واردات ڈالی گئی۔ حکومت نے غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لیا، لیکن ایسی غلطیاں حکومتی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما سینیٹر پلوہ شاہ خان کی پریس کانفرنس، کہا کل ایک آرڈیننس بغیر صدر کے دستخط کے جاری ہوا۔ صدر زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ صدر کے نام سے آرڈیننس جاری ہوا، انہیں خبر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہی مشورہ دے گی کہ ہوش کے ناخن لیں، نیشنل شپنگ کارپوریشن کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ نہیں آتی ان کو کون مشورے دیتا ہے۔ ٹرمپ کا ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% اضافی ٹیرف کا اعلان۔ چین، بھارت، ترکیہ، جرمنی، جنوبی کوریا اور جاپان متاثر ہوں گے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایت کر دی، جبکہ پینٹاگون نے امریکی صدر کو ایران پر حملوں کا منصوبہ پیش کر دیا۔ ایران نے بھی بڑا اعلان کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مجوزہ اہداف میں ایرانی جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل تنصیبات، سائبر حملے اور اندرونی سیکیورٹی ڈھانچے شامل ہو سکتے ہیں۔ عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں، دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن منصفانہ اور مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ عالمی معاشی حالات کے اثرات سونے پر پڑنے لگے۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں منگل کو دوسرے دن بھی فی اونس سونے کی قیمت مزید $9 کے اضافے سے $4,595 کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت $900 اضافے سے $4,81,862 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بھارت ایک بار پھر کھیل میں سیاست کو گھسیٹ لایا۔ بھارت نے پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑی کو ورلڈ کپ کا ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ امریکا کے کھلاڑی علی خان نے بھارت کی جانب سے ویزا نہ ملنے کی خبر سوشل میڈیا پر دی۔ علی خان T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے ممکنہ اسکواڈ میں شامل ہیں۔ ورلڈ کپ میں گروپ اے میں شامل امریکی ٹیم نے 4 میں سے 3 میچ بھارت میں کھیلنے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ UAE، اٹلی، عمان کے کھلاڑیوں کے ویزوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔